نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک و الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار ایک بار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری یہ عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج انشاءاللہ العزیز مسجد کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کہ مسجد کو شروع سے بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور تقوی کا نور حاصل کریں۔ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے جو مسجد قائم کی گئی مسجد حرام، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ نے اپنے دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے میرے گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب کعبۃ اللہ بالکل تعمیر ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا ہماری یہ مزدوری، ہماری یہ خدمت، ہماری یہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب نے فرمایا ابراہیم یہ تو ہم نے قبول کر لیا، اب بتا مزدوری کیا لینا چاہتا ہے، اجرت کیا لینا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے اقتدار چاہیے، عہدہ چاہیے، کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا اگر مزدوری دینا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے اپنا پیارا حبیب عطا فرما دے۔ پھر رب نے کہا کہ ہم نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اجرت مانگ لی، پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک اور عرضی پیش کی کہ مولا یہ جو کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے تو جس میٹیریل سے یہ تیار ہوا ہے یہ بڑا ہی عظمت والا ہے، چونکہ اس کی نسبت تیرے گھر کے ساتھ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا جہان کا جتنا اعلیٰ قسم اعلیٰ کوالٹی کا میٹیریل ہو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کعبہ تو مکمل ہو گیا ہے، اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اب یہ جو سامان بچ گیا ہے یہ بھی کعبے کے لیے لایا گیا تھا، کچھ روڑے ہیں، کچھ ریت ہے، باقی جو اس دور کی پروڈکٹ تھی وہ ساری۔ عرض کی کہ مولا اس کو کہاں رکھوں، یہ جو کنکر ہیں، یہ جو ریت کے ذرات ہیں، یہ ساری چیزیں کدھر کروں؟ اللہ کریم کی طرف سے آواز آتی ہے ابراہیم ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دے، آگے ہماری ڈیوٹی ہم نے کہاں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں نے وہ سارا میٹیریل اس کو اکٹھا کیا۔ جب اکٹھا کیا تو رب نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی، کہا کہ جبریل جی مولا کا زمین پر اتر جاؤ، کعبے کے ارد گرد جو میٹیریل پڑا ہے اس کو اٹھا لو۔ جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں، سارا میٹیریل اکٹھا کر کے اپنے پر پہ سجاتے ہیں۔ آواز خداوندی آتی ہے کہ آسمان کی بلندیوں کی طرف عروج کرو، اوپر کی طرف چلو۔ جبریل امین چلنے لگتے ہیں، جب آسمان کے بالکل قریب پہنچتے ہیں آواز خداوندی آتی ہے جبریل یہیں ٹھہر جاؤ۔ مولا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے پر کو ذرا جنبش دو اور یہ سارا جو ملبہ ہے اس کو زمین پر گرا دو۔ جبریل امین نے جب وہ ملبہ زمین پر گرایا، میرے آقا فرماتے ہیں جس جگہ پر کوئی پتھر گرتا ہے، کوئی کنکر گرتا ہے، ریت کا ذرہ گرتا ہے، وہاں پر رب ذوالجلال مسجد قائم فرما دیتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے امام بخاری نے لکھا المساجد بنات بیت اللہ، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں ساری کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مسجد کی فضیلت کیا ہے،
حضور نے فرمایا خیر الاماکن المساجد للہ وشر الاماکن السوق، فرمایا پوری دنیا کے اندر جو اچھی جگہیں ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں، وشر الاماکن السوق، اور جو سب سے بری جگہ ہیں فرمایا وہ بازار ہے۔ فرمایا بازار میں جب جایا کرو دیر سے جایا کرو اور جلدی آیا کرو، اور مسجدوں میں جلدی جایا کرو اور دیر سے آیا کرو۔ لیکن اگر ہم اور کریں تو ہم نے اس چیز کو الٹا لے لیا ہے، ہم بازار 10 منٹ کے لیے جاتے ہیں اور 1 گھنٹہ 10 منٹ لگاتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر ہم جلدی کوشش کرتے ہیں کہ بس جمعے کی نماز ہو، سلام پھرے اور ہم جلدی باہر ہوں۔ تو رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے تو فرمایا کہ یہ اچھی جگہ ہیں۔ اور دوسری طرف بھی سوچ دیکھیں کہ آج کل زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری دکانیں زیادہ ہوں، یا یہ ہوتی ہے کہ میرے نام کی مسجدیں ہوں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں ایسی جگہ پر دکانیں قائم کروں کہ کچھ دکانیں اس طرف ہوں اور کچھ اس طرف ہوں، تو کتنا کرایہ بن جائے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا شر الاماکن السوق، اس چیز کی مذمت نہیں کی کہ رزق اکٹھا نہیں کرنا، فرمایا بہترین جگہ جو ہیں مسجدیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی تمہارے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن ہوگا ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اس وقت زمین پر یا اللہ کا گھر کعبہ ہوگا یا اللہ کی قائم کی ہوئی مسجدیں ہوں گی، یہ بنا تو بیت اللہ اس وقت موجود ہوں گی۔ تو مسجدیں بہترین جگہ ہیں پوری کائنات کے اندر۔ تو جب یہ ہم نے ثابت کر لیا، حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مسجد بہترین جگہ ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ اس جگہ پر آتے ہیں وہ بھی بہترین ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ مال جو کسی مسجد کے اندر لگا دیا جائے وہ سب سے بہترین مال ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب بندہ مولا کی بارگاہ میں پیش ہوگا، حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کیا، رب ذوالجلال جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک تو اتنا خوشحال نہیں ہے کہ پوری مسجد تعمیر کروائے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی یا اس سے چھوٹی مسجد تعمیر کرے گا اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب کبوتر کا گھونسلہ تو آدھی اینٹ کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو حضور کا بتلانے کا مقصد یہ ہے، تعلیم امت کے لیے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر مسجد میں حصہ بھی ملائے گا رب ذوالجلال اس کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بیت اللہ، جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی، ہجرت مدینہ ہوئی، حضور نے اپنا گھر نہیں بنایا، بھی ازواج مطہرات کے حجرے نہیں بنوائے، سب سے پہلے حضور نے وہاں جا کر کے مسجد قباء کی تعمیر کی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ جب وہاں پر لوگ جمع ہو گئے تو میرے آقا نے محسوس کیا کہ ایک مسجد کافی نہیں ہے بلکہ ایک مرکزی مسجد ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسجد نبوی کو بنوایا، اس کے بعد پھر حضور نے اپنے گھر بنوائے۔ تو اس سے مسجد کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے۔ مسجد ایک ایسا مقام ہے جو لوگوں کی، مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز ہے۔ اسلام اجتماعیت پسند ہے، روزانہ کی بنیاد پہ لوگ 5 وقت میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے، اور دوسرا اس سے بڑا اجتماع ہفتے کے بعد ہوتا ہے جو جمعے کا اجتماع ہے، اس میں تعداد اور بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بھی بڑا اجتماع جو سال کے بعد ہوتا ہے جسے عید کا اجتماع کہا جاتا ہے، اس میں تعداد اور بڑھ جاتی ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع جو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے گرد جمع ہوتا ہے، جہاں پر لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند ہوتی ہے، وہاں ہر ایک کی ایک وردی ہوتی ہے، ایک کلام ہوتا ہے، ایک سلام ہوتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا کو بتلاتے ہیں کہ اے دنیا والو کوئی ہے ایسا مذہب جو ایک پیج پہ اکٹھا ہو، تو مسلمان بیت اللہ کے گرد جمع ہو کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ مساجد ایسی جگہ ہے جو ہمیں اجتماعیت کا پیغام دیتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے مساجد کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی زمین تانبے کی ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے گھر اس وقت بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ صدقۃ الجاریہ کا بھی ایک کام ہے، اور مسجدوں کو قائم رکھنا، یہ 2 حوالے سے ان کی تعمیرات ہوتی ہیں۔ ایک ظاہری تعمیر ہے، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے، اور ایک اس کی باطنی اور بانوی تعمیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو آباد کرنا ہے۔ جو اس کا اصل مقصد تھا، اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجد کی تعمیر دونوں حوالے سے ہونی چاہیے، ایک ظاہری حوالے سے بھی، دوسرا باطنی حوالے سے بھی۔ اور میں یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر نوجوان طبقہ بھی تشریف لاتا ہے، بزرگ حضرات بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو ہر نماز پہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید جولانی عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ قبلہ پیر صاحب اس حوالے سے آپ کے